فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میرے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا، اللہ فرمائے۔ تو حضرت نے بڑی، آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو پریس کر ہماری لیٹسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ یعنی میں گنہگار ہوں، تو تم طالب علم، تم گنہگار ہو، تم جا نہیں سکتے، میں تو یہی سوچ رہا ہوں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جا نہ سکے، ورنہ طلباء کا ایک جمع غفیر ہوتا۔ تو وہ شعر مجھے اللہ والے کا یاد آیا، پھول کیا ڈالو گے تربت پر میری، پھول کیا ڈالو گے تربت پر میری، خاک بھی تم سے ڈالی نہ جائے گی۔ تو ہم تو خاک کے لیے ترس گئے، خاک کے لیے ترس گئے۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ بیضاوی شریف کا گھنٹہ تھا حضرت کا، تو ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد تھوڑے سا وقفہ ہوتا ہے 15-20 منٹ کا، تھوڑا سا لیٹا، ایک ہی مرتبہ یہ واقعہ ہوا، تھوڑی دیر کے لیے لیٹا تو آنکھ لگ گئی۔ اب جب گھنٹی بجی، مطلب حضرت کا پہلا گھنٹہ تھا بیضاوی شریف کا، مشکات میں غالباً، تو کہا کہ بھئی بمبئی والا کا، حالانکہ میں کوئی خاص ممتاز طالب علم نہیں تھا، بہت کم کبھی کبھار عبارت پڑھ لیا کرتا تھا، تو کہا کہ وہ کہاں پر ہے بمبئی والا، افتخار بمبئی کہاں ہے؟ تو بچے نے کہا کہ وہ آیا نہیں، بہرحال کہا کہ جیسا ہے میرے پاس بھیجو۔ تو وہ تو جیسی گھنٹی بجی، دوسرا گھنٹہ شروع ہوا تو میری آنکھ کھلی، اور میں فوراً جب مشکات کی طرف گیا تو بچوں نے کہا کہ حضرت چلا رہے، میں گیا فوراً، تو حضرت نے ڈانٹا، کہاں پر چلے گئے تھے؟ سمجھ میں نہیں آتا، بڑے ہو گئے، عقل نہیں ہے، میں نیچے منڈی ڈال دی۔ حضرت نے 2-4 الفاظ کہے اور پھر اس کے بعد چل دیے، کہا کہ چلو نکلو اب جاؤ۔ میں نے کہا کہ حضرت آنکھ لگی تھی، آگے ٹھیک ہے چلو نکلو جاؤ کلاس میں بیٹھو۔ پھر دوسرے دن جو ہے یہ بھی کہا کہ کچھ بچے غلطی کرتے ہیں، اس کا احساس بھی ہوتا ہے انہیں، نیچے منڈی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب آئندہ نہیں ہوگی۔ تو اتنے شفیق استاد تھے، جب فارغ ہو کر آیا تو گلے لگا لیا اور کہا کہ ارے میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، بیٹا بہت اچھی جگہ ہے، مدرسہ بھی ہے، امامت بھی ہے۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ حضرت تھوڑا سا بمبئی کے اندر ہے، علاقے کے اندر امامت ہے، تو حضرت نے کوئی زور زبردستی نہیں کی، حالانکہ میرے وہاں میں گمان میں بھی نہیں تھا کہ حضرت مجھے اتنا جانتے ہیں، کیونکہ میں کوئی خاص، ہمارے 15-20 بچے بہت ٹاپ کے تھے، مولانا حذیفہ صاحب، مولانا عبدالحسیب صاحب، مولوی جاوید اور مولانا بشیر اور مولانا جو ہے نام بھول رہا ہوں میں تو کبھی یہ سارے عبارت پڑھنے والا، میں تو کبھی کبھار عبارت پڑھتا تھا، لیکن جو ہے حضرت نے اتنا اپریشیٹ کیا، گلے سے لگایا اور کہا کہ مطلب بڑی حوصلہ افزائی کرنے والے استاد سے واقعتاً۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں حضرت کے لیے، اللہم اغفرہ وارحمہ وسکنہ فی الجنہ، اور حضرت ہمیں اللہ رب العالمین حضرت کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جو اساتذہ اس وقت موجود ہے اللہ ہم تمام کو ان کی صحیح طریقے سے قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک عجیب معاملہ ہے ہمارے لوگوں، انڈیا والوں کا، قدر النعمت بعد الزوال، جب نعمت چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے۔ تو ابھی جتنے بھی اساتذہ ہیں، مفتی فاروق صاحب مدنی ہے، شیخ رضوان صاحب معروفی ہے، مفتی جعفر صاحب ہے، قاری عارف صاحب ہے، اور بہت سارے ہمارے اساتذہ ہیں، ان کی صحیح طریقے سے ہم قدر کریں، کبھی جائے تو ان کے لیے ہدیہ لے کر جائیں، ان سے دعائیں لیں، ان کے پاس بیٹھیں، کیونکہ جب یہ چلے جاتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے، اور بہت ساری تمنائیں اور بہت سارے جذبات باقی رہتے کہ حضرت سے ملتے اور باتیں کرتے اور اس طریقے سے جو ہے باتیں شیئر کرتے، لیکن اب وہ موقع نہیں رہتا۔ تو یہ جو اساتذہ ہمارے ہیں، میں سارے بچوں سے ایک درخواست کروں گا، ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی قدر کریں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، اور خصوصی طور پر رئیس الجامعہ حضرت مولانا محمد غلام صاحب وستانوی حفظہ اللہ آپ کی عمر کے اندر برکت نصیب فرمائے، اور تا دیر ہم لوگوں کے سر پر حضرت کا سایہ قائم اور دائم فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جو کچھ بھی ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے ان کے حق کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ اسے معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔